کلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود تلاش کیا، میں نے نہیں تلاش کیا انہیں، اور یہ کوئی میرے پارٹ پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے آپ کو شروع میں کہا، چشمہ خود چل کے پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ میرے جیسا بندہ جو شوبز میں فار دا لاسٹ ڈیکیڈز اور ہر وقت ایک ہی اس میں رہنا اور ساری چیزیں، اور وہاں اچانک ایک فقیر آ جائے، فقیر کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے عام طور پہ، کو اس کے ارد گرد ہواری ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، نعرے مارتے آتے ہیں، اناؤنسمنٹیں ہوتی ہیں، یہ وہ۔ ایک بابا سیدھا میرے پاس کمرے میں، مجھے یاد ہے اسائنمنٹ تھی اس وقت، قوالی کی یہ جو صنف ہے اس کی پریزنٹیشن کو ڈفرینٹ بنانے کی، تو رتا ہوتر میں پیر ہمایوں فیملی کا کوئی مزار تھا، وہاں پہ میں سوچ رہا تھا وہاں کیا جائے آؤٹ ڈور میں، تو وہ سارے پیر بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک کلندر پاک داخل ہوئے اور ادھر کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اچھا نوٹس میں نے کیا یہ کون آیا، اب میں ان سے مصروف گفتگو تھا تو اٹھ کے باہر چلے گئے، اور دروازے کو بند کر کے اس پہ 3 دفعہ نوک کی۔ ہر دفعہ نوک کرنے کے بعد ایک دفعہ کہا سید، پکارا 3 دفعہ جب کہا نا، میں نے کہا آ جائیں تشریف لیں۔ وہ جو ہی دروازہ تیزی سے کھلا ہے اور میں نے کہا چلیں جی آپ سب لوگ جائیں، بعد میں بات ہو جائے گی۔ وہ گئے، میں نے بابا جی سے ہاتھ ملایا، بیٹھے، اور جو میں پوچھ بیٹھا اور انہوں نے جو پھر آگے سے گفتگو کی۔ یہ وہ ٹائم ہے جب کلندر بابا بخاری پہ سخت جذبی کیفیات تھیں، اور ویسے ہی بہت بدنام ہے زمانہ تھے، اتنا کہ شاید کوئی پاس کھڑا ہونا بھی پسند نہ کرے، کوئی ساتھ چلنا بھی پسند نہ کرے۔ تو انہوں نے ایک سپیڈ کے اندر، ایک روانی میں، ظاہراً میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس جہالت میں ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کوئی بے ربط گفتگو ہے۔ وہ مجھے اپنی جہالت پہ بڑا افسوس ہوا بعد میں کہ وہ بے ربط ہی اصل ایک کہتے ہیں ہارمونک گفتگو ہے، ایک ربط ہے اس میں ہر چیز میں، چونکہ حدیث مبارک ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیثیں سنتے ہیں ہم، جہاں تک کسی پہ اپلائی کرنے کی بات ہوگی نا، وہ ذرا ہمارے اندر بہت کنجوسی ہوتی ہے، چونکہ ہمارے اندر اپنا نفس ہوتا ہے، بڑا سرکش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے تو چنگا کوئی نہیں باقی کی۔ تو میں نے آخر میں پوچھ ہی لیا، تو نہیں انہوں نے خود کہہ دیا، باتیں کرتے کرتے نا انہوں نے دیکھا کہ میں کوئی خیال میں گیا ہوں، تو ایک دم بولے میں ملامتی ہوں، اور یہ کہہ کے گفتگو بند کر دی، اور کارڈ لیا ساتھ جو بندہ تھا اور مجھے پکڑا دیا۔ میں نے اس پہ نام پڑھا پورا، مخدوم سید صفدر علی بخاری سرمست جہاں گشت، المعروف بابا موج دریا ثانی، بسلسلہ شاہ اسماعیل نوری حضوری چنیوٹ۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں میں ملامتی ہوں۔ اب میں ایک بات بتاؤں، میں نے ملامت کے بارے میں پورا پڑھ رکھا تھا، کیونکہ میرا بھی تعلق سادات فیملی سے، اور ہمارے یہاں میرے دادا پردادا میں حضرت شاہ نقابدار مست تھے، جو اتنے وہ جذبی جلالی تھے کہ چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مجھے۔ تو میں باتیں سنی ہوئی تھی میں نے، اور داتا علی حجویری خاص طور پہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملامت کا چیپٹر بھی میں نے پڑھا تھا۔ تو میں نے سوال کر ڈالا، تو کیا میں کہ تم حاضر جوابی تھی، یہ انیہ آستے تیرے آستے نہیں۔ اور ایک دم وہ میرے ساتھ ایک آرٹسٹ تھا، وہ فوت ہو گیا، تو کہنے لگے یہ پانی پکڑو، آنکھیں بند کرو، 3 بار دل میں اللہ پڑھو اور پانی پیو 3 گھونٹ میں۔ اس نے پانی پیا، اسے کہتے ہیں آنکھ کھولو، اتنا مجھے لگا جیسے اس کے حواس ہی اڑ گئے سارے۔ اب وہ پوچھے کیسا تھا ذائقہ، میں کہ جی میں دس دینا، پانی میں نے نہیں پیا، اس کے پینے کے بعد جو گلاب کی خوشبو تھی اس پانی کی، وہ میرے تک جو آ رہی تھی، اسے ٹریول کر کے جا رہی۔ بابا نے مجھے اشارہ کہ نہیں تم نے نہیں بولنا، اور ایک دیوانگی میں ایک کہا مارا اور چلے گئے۔ وہ بھی ہکا بکا، میں بھی ہکا بکا۔ تو وہ کہنے لگے شاہ جی کو بڑی پارٹی لگتی، بندے دے حواس ہی جاندے رہے۔ میں کہا یار اچھا یوں کر لیتے ہیں، اگر یہ بڑی پارٹی سچ ہے تو دوبارہ آ جائے گی،
دوبارہ آ جائے گی. ٹھک دروازہ کھلا, بابا پھر آ گئے. کس نے بابے کو یاد کیا؟ اور وہ بیٹھ گئے. اور پھر جو بیٹھے تو یہ کوئی دوپہر کا وقت, اور جب اٹھے رات کے 10 بجے کا وقت. اس کمرے میں, میرے کمرے سے بہت سارے لوگ جو شاید جن کو پتا ہو, بڑا فیمس کمرہ تھا میرا نیچے, وہاں رش ہی لگا رہتا تھا. تو ہر بندہ آیا, میرا دوست کلیاں والا انکل سرگم, فاروق کیسر بھی آیا, آرٹسٹ بھی آئے. بیٹھنے کو جگہ نہیں, کرسیاں ختم ہو گئیں, خواتین کو بٹھا دیا, اور وہ اپنے حالت دیوانگی میں بولے چلے جا رہے ہیں, بولے چلے جا رہے ہیں. اور بالکل مصلحت اندیشی نہیں, بالکل آر پار چیرا پھاڑی نہیں ہوتی, 2 دھاری تلوار جس طرح ہوتی. اور 10 بجے کہنے کے اچھا سید بابا آپ چلتے ہیں. اچھا جی, وہ باہر نکلے, میں پیچھے پیچھے. اب میں دیکھ رہا ہوں کوریڈور میں چل کیسے رہے, یوں جا رہے تھے اپنی اسی فلائنگ موڈ میں, کیفیت میں. گلے ملے, اچھا سید بابا پھر ملاقات ہو. یہ تھی جی پہلی ملاقات. نہ کوئی پھونک ماری, نہ کوئی ٹوٹکا دسیا, اور باتیں جتنی کی میں نے بتا دیا, مجھے بے ربط لگیں. نہ بندہ یہ کہے کہ میں گلاں سمجھ کے بدل گیا. دیکھو جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے, خاص طور پر اللہ کے دوستوں کے معاملے میں. چونکہ جو بڑا ہوتا ہے نا, چھوٹے کو اس کا نہیں, چھوٹے کو اس کے بارے میں, چھوٹے کے بارے میں اس کو تمام ڈیٹا ہوتا ہے. چھوٹے کو کیا پتا بڑا کون ہے. یہ کبھی نیچے والا بھی اوپر والے کو جان سکتا ہے, اوپر والے کو نیچے والے کا پتہ ہوتا ہے. یہی تصوف کی اساس ہے, یاد رکھو.